اس کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے پیدا کی ہیں، ذرا آپ ان کی کھال دیکھیں نا، کتنی زبردست وہ کھالیں بنائی ہیں کہ دنیا کی کوئی سٹوریج اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ یعنی تربوز ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ڈھیریاں زمین پہ لگی ہوتی ہیں، ایک ایک دو دو ہفتے تک ڈھیریاں لگی رہتی ہیں۔ آپ اس میں سے ایک تربوز نکالیں، بس اس کو کاٹ دیں، کاٹ کے 2 ٹکڑے کر کے وہاں پہ رکھ دیں، کتنی دیر تک وہ نکالے گا تربوز؟ 1 دن بھی نہیں نکالے گا۔ لیکن جب تک وہ اپنے غلاف کے اندر بند تھا 2 3 ہفتے بھی نکال دے گا۔ باہر ہی پڑا ہوتا ہے، فریج میں تو نہیں رکھا ہوتا، جیسے ہی غلاف اتارتے ہیں فریج میں رکھنا پڑ جاتا ہے۔ کیلا تو آپ روزانہ پریکٹس کر سکتے ہیں، کیلا اور سیب جیسے ہی اس کا چھلکا اتارتے ہیں کالا ہو جاتا ہے، کھانے کے قابل نہیں رہتا، اس حوالے سے کہ جو مطلب زیادہ وہمی مزاج ہے، یا کیلے جو ہیں وہ تھوڑی دیر بعد اس کی حالت ہی ایسی بدل جاتی ہے، لیکن وہ کھال کے اندر رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ کھال جو ہے سر، یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے اللہ کا۔ چیزیں جب تک کھالوں میں لپٹی ہوئی ہیں وہ سٹور بھی ہو رہی ہیں، جیسی کھال سے باہر نکلتی ہے تو وہ کھانے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور اناج بھی بھوسے والا اور خوشبودار پھول بھی اسی نے پیدا کیے۔ زمین میں اناج صرف انسانوں کے لیے نہیں نکل رہا گندم کی شکل میں، جانوروں کے لیے بھی نکل رہا ہے، اور صرف اناج نہیں ہے بلکہ خوبصورتی بھی ہے پھولوں کی شکل میں۔ آپ سرسوں کے کھیت دیکھیں نا، وہ جو اس سے مسٹرڈ آئل جو نکلتا ہے وہ تو الگ سے، جو اس کی پھولوں کی خوبصورتی ہے، وہ یلو کلر جو گرین کلر کے اندر دور سے آپ دیکھیں تو کیا خوبصورتی دیتا ہے۔ اور جتنے پھلدار درخت ہیں آپ دیکھیں، یہ پھول ہی ہیں جن سے وہ پھل بنتے ہیں، پہلے پھول لگتے ہیں اس کے اوپر۔ سر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے بزرگ بھی مل جان، ایک پھول نہیں بنا سکتے۔ یہ ساری کہانیاں نے نا، بزرگ مردے زندہ کر چھڑ دینے، بزرگ اے کر چھڑ دینے، بزرگ وہ کر سکتے ہیں۔ کوئی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، کوئی بزرگ لے میرے سامنے جو پیشاب اپنا روک کے بتا دے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ سر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، انسان تو بہت لاچار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں وہ پاکستان کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں جاتے ہیں۔ ہونا تو چاہیے نا کہ جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو بھی کسی مزار پہ لے جایا کریں۔ خود تو وہ آغا خان ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل میں اپنا وہ پیشاب بند ہوتا ہے تو علاج کروا رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو ان کو وسوسہ بھی نہیں آتا کہ ان کو اٹھا کے بھی کسی مزار شریف پہ لے جاتے ہیں، ان کا پیشاب جو رکا ہوا ہے۔ میں نام نہیں لیتا، ہمارے کتنے بڑے بڑے جو بزرگی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے کہاں پہ بائی پاس اور آپریشن ہو رہے ہیں، تو ہاسپٹل میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ آپ کو استانوں پہ بلاتے ہیں، خود بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹلس میں جاتے ہیں۔ کہانیاں، بلکہ وہ میں اقرار الحسن کا پروگرام کل پرسوں دیکھ رہا تھا، وہ ایک بزرگ جو روحانی آپریشن کرتے تھے، وہ ان کو اس نے پکڑا ہے، وہ ملتان کے پاس جناب، اتنا کاروبار کیا ہوا تھا اس نے، وہ سارے کچھ انجی ہے۔ سارے میڈیا کی برکت ہے، یہ جو پرانے بزرگ جن کی آپ کتابوں میں کہانیاں پڑھتے ہیں نا، اس وقت بھی اگر یہ جیو نیوز یا ایئر وے ڈیجیٹل یا یہ دنیا نیوز یا سما ٹی وی ہوتے ہیں نا، تو ان بابوں کی بھی ساری کہانیاں کچا چٹا کھل جاتا۔ اس زمانے اقرار الحسن ویڈیو بنا رہا ہوتا نا، تو تھوڑے سارے بزرگ بھی جڑے نا، انہاں دی بھی تانوں ساری اصلیت پتہ لگ جانی سی۔ کہانیاں، یہ بھی اب کہانیاں کرا رہا تھا نا اتنے عرصے سے گاؤں میں بیٹھا ہوا، کتنی دنیا کے پاس جا رہی تھی کہ وہ بائی پاس کر دیتا تھا۔ اور میں نے تو ان کو بہت آگے کی بات کی ہوئی ہے کہ بائی پاس تو بہت بڑا آپریشن ہے، دنیا کا کوئی بزرگ کسی بچے کا خطرہ کر کے بتا دے۔ ہاں فیل جو بندہ دل دیا نساں ٹھیک کر لینا ہے انج مار کے ہاتھ، ٹھیک ہے، وہ کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن سر ختنہ تو سامنے نظر آئے گا نا۔ بچہ لے کے جاتے ہیں، بلیڈ نہیں مارن دینا، مار دم تے پتر کر کے 10 ختنہ، بلکہ اس سے آگے مشین سے لکھوایا جائے کہ اگر ختنہ نہ ہوا تو ڈیش 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 ڈیش۔ سمجھ آ گئی ہوگی تو پھر آپ ہی معافی مانگ لیں گے کہ ساری کہانیاں نے۔ یہ اللہ ہے میرے بھائی، یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔